شگاف دیا اور ان خلاؤں کو فرشتوں کی مختلف قسموں سے پر کر دیا۔ ان فرشتوں میں کچھ حالت سجدہ میں ہیں، رکوع نہیں کرتے، کچھ مصروف رکوع ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے۔ ان میں ایک گروہ صف بستہ کھڑا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں کہ تسبیح خوانی میں مصروف ہیں مگر ذرا نہیں تھکتے۔ یہ تمام ملائکہ ایسی غیر مادی ہستیاں ہیں کہ ان پر آنکھوں کی نہ نیند چھاتی ہے، نہ عقلوں کی بھول چوک کا غلبہ ہوتا ہے، نہ بدنوں کی سستی طاری ہوتی ہے، نہ بھول چوک کی غفلت کا اثر طاری ہوتا ہے۔ انہی فرشتوں میں ایک قسم کے وہ ہیں جو خداوند متعال کی وحی کے امین ہیں، اس کے پیغمبروں اور رسولوں کے پاس پیامبر بن کر اور احکام و فرامین الہی لے کر آتے جاتے ہیں۔ انہی میں ایک قسم ان فرشتوں کی بھی ہے جو اس کے بندوں کے نگہبان اور اس کی جنتوں کے دربان ہیں۔ ان میں بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے قدم زمین کے طبقات زیری میں گڑے ہوئے اور گردنیں بلند و بالا آسمان سے نکلی ہوئی اور ان کے اجسام اطراف عالم سے نکلے ہوئے ہیں، اور عرش الہی کے پیالے سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں، اور ہیبت و عظمت انوار الہی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور عرش کے نیچے وہ اپنے پروں میں لپٹے کھڑے ہیں۔ ان کے اور دوسرے ملائکہ کے درمیان حجاب ہائے عزت و پردہ ہائے قدرت پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے رب کا تصور صورت کشی سے نہیں کرتے، نہ اوصاف خلائق کو اس کے اوپر جاری منطبق کرتے ہیں، نہ اسے کسی مکان میں محدود کرتے ہیں، نہ امثال و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تخلیق آدم کے متعلق خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر جب خداوند متعال آسمان و زمین، خورشید و ماہ و سیارگان پیدا کر چکا، اس نے جائے سنگ لاخ و ہموار زمین، سور اور ارض خاکی سے جو قابل کاشت تھی پارہ خاکی اکٹھا کیا، اس کو پانی میں سانا تاکہ وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائے، پھر اسے تری سے گوندھا یہاں تک کہ زمین کے عناصر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اس سے خدا نے ایک صورت پیدا کی، اس میں کچھ ٹیڑھی ہڈیاں تھیں، اعضاء تھے، جوڑ تھے، پٹھے تھے۔ اسے ایک خاص مدت اور مخصوص وقت تک اسی طرح رکھا یہاں تک کہ وہ سوکھ کر خشک ہو گئی اور سخت ہو کر کھنکھناہٹ دینے کے قابل ہو گئی۔ پھر خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا جو ذہین ہے اور ذہن سے کام لیتا ہے، جو صاحب فکر ہے اور فکر کو کام میں لاتا ہے، جو صاحب اعضاء و جواہر ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے۔ وہ اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے جنبش دیتا ہے، صاحب فہم و فراست ہے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ چکھنے کی حس کا مالک بھی ہے اور سونگھنے کی حس کا بھی۔ وہ رنگ اور جنس میں امتیاز کر سکتا ہے، مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا، ان اخلاق سے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے معارض ہیں، گرمی سے بھی اور سردی سے بھی، تری سے بھی اور خشکی سے بھی، اندوہ و خوشحالی سے بھی۔ خدا نے یہ مخلوق پیدا کی اور آدمی نام رکھا۔ پھر خدا نے فرشتوں سے چاہا وہ اس کی امانت کا حق ادا کریں اور انہیں اپنے عہد و وصیت کی جانب متوجہ کیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سرے نیاز خم کر دیں۔ چنانچہ خدا نے حکم دیا، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جسے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے غیرت دامنگیر ہوئی اور اس پر شقاوت طاری ہو گئی۔ اپنے آگ سے پیدا ہونے کا خیال کر کے اس نے غرور کیا اور مٹی کے بنے ہوئے آدم کو حقیر و کم مایا جانا۔ اللہ نے اس کو مہلت عطا فرمائی کہ غضب الہی کا وہ مستحق ہو جائے اور بدبختی پورے طور پر تمام ہو جائے اور وعدہ پورا ہو کر رہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا، تجھے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر خدا نے آدم کو ایسے مکان میں رکھا جس میں زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی اور یہاں وہ بڑی عافیت اور امن سے تھا۔
نیز شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی تاکید بھی کی، لیکن آخر کار شیطان نے آدم کو دھوکہ دے ہی دیا، اس بات سے جل کر کہ وہ جنت میں ابرار کی مرافقت سے بہرور ہو رہا ہے۔ چنانچہ آدم نے یقین کا شک سے اور عزمیت کا کمزوری سے سودا کر لیا، اور مسرت کو خوف سے اور فریب خردگی کو شرمندگی سے بدل ڈالا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اپنے کلمہ رحمت سے اسے نوازا، اس سے جنت میں پھر بلا لینے کا وعدہ کیا، پھر اسے دار البلا میں اتارا جو تولد و تناسل کی دنیا ہے۔ آدم جب دنیا میں آئے اور تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی اولاد بڑھی اور پھیلی، تب اللہ نے آدم کی اولاد سے نبی منتخب کیے اور ان سے بندگان الہی تک وحی خداوندی پہنچانے کا عہد لیا اور تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ بہت سے خدا کے بندوں نے پیمان الست فراموش کر دیا تھا اور وہ ڈر کر حق کو فراموش کر بیٹھے تھے اور بتوں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دے رکھا تھا، کیونکہ شیاطین نے معرفت خدا سے بندوں کو بھلاوے میں ڈال دیا تھا اور انہیں اس کی عبادت سے روک دیا تھا۔ بس خدا نے ان میں لگاتار رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے بندوں سے عہد الست کا حق ادا کرائیں اور اس کی فراموش کردہ نعمتوں کو یاد دلائیں اور تبلیغ کر کے محبت قائم کریں، اور ان عقلوں میں جو وہم اور شک کے گرد و غبار میں دفن ہو گئی ہیں پھر سے ابھار دیں اور چمکا دیں، اور وہ نشانیاں جو سروں پر چھائے